الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں ایک پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی اپنا پیغام پہنچانے والا نہیں بھیجا نبیوں میں سے، یہاں تک کہ جب تک کہ ان کے رہنے والوں کو کسی سختی میں اور تنگی میں، مصیبت میں پکڑ نہ لیا ہو، تاکہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک سنت کو تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پیغمبر، جو بھی نبی اپنا پیغام پہنچانے والا کسی بستی میں بھیجتا ہے، اس بستی کے رہنے والے پہ اللہ تعالیٰ ایک سختی کا وقت ضرور لے کے آتے ہیں، کہ آزمائش گویا کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو کہ انسان کو ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، کہ انسان اپنی مستیوں میں لگا ہوتا ہے، اپنی دھن میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس راستے پہ ہوں، کس راستے پہ نہیں ہوں، بڑی بعض دفعہ موج کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو اللہ ہی بھولا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جھنجھوڑتا ہے، ایک دفعہ پکڑتا ہے، ایک سختی کا وقت اس کے اوپر، ایک آزمائش کا وقت، ایک تنگی کا، ایک مصیبت کا وقت اس کے اوپر آتا ہے۔ وجہ اللہ نے کیا بتایا کہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، ذرا اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ان کو احساس ہو کہ ہمارے اندر بھی کچھ کمزوری ہے، ہم اتنا کوئی یعنی کہ مکمل پاور نہیں ہے فائنل، کہ ہمیں کوئی پکڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر اللہ تعالیٰ برائی کی جگہ پہ بھلائی ان کو دے دیتا ہے، یعنی کہ سختی جو ہوتی ہے وہ پھر اچھے وقت میں ایک بھلائی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، کہ ایک جس طریقے سے سمجھانے کے لیے ان کو سختی کا وقت لایا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے نہیں سمجھ پاتے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، اس سختی کے اندر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جیسے رجوع کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر چھوٹ دے دیتا ہے، ان کے اوپر اپنے خزانے جس طریقے سے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس کو بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہاں آگے کیا فرمایا کہ حتی عفو، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عفو یعنی کہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر سے درگزر کر دیا جاتا ہے، جو سختی ہوتی ہے ان کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے، کھلی چھٹی گویا کہ دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کرو جو تم کر سکتے ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں وقالوا، لوگ کہنے لگتے ہیں قد مس آباؤنا الضراء والسراء، کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو کوئی سختی اور کوئی تنگی کا وقت ان کے اوپر تھا، یعنی کہ وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ سختی کا وقت تو بس یہ تھا، گزر گیا، ہاں ایک دور تھا، بس ہم تو بڑے موج مستی میں ہیں، بڑا ہم پر اللہ کا کرم ہے جی، ایک اس قسم کے ڈائلاگ جو ہیں ان کے منہ سے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو اچانک ہی پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوا۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار یہاں پہ بتا رہا ہے کہ انسان کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سختی کا وقت ضرور انسان کے اوپر لے کے آتا ہے۔ تو اس سے فی الحال ہمیں یہ سبق نظر آ رہا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی سختی کا وقت، کوئی برا وقت، کوئی تنگی کا وقت آئے تو انسان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، کہ میں کسی اپنے چکروں کے اندر تھا تو اللہ نے مجھے ایک قسم کے ہوش دلائی ہے کہ ادھر بھی دیکھو، کوئی تمہارے اوپر بھی بیٹھا ہے، تمہارے سے اوپر بھی پکڑ کرنے والا ہے، جیسے تمہیں آزادی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہ تمہارے پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف اس ٹائم رجوع کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، کیوں ہم پر یہ سختی آئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقت بھی سختی میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں اور ہم کوئی شکوہ شکایات میں پڑ جائیں یا مزید اور بیماری شیطانی کی طرف چلے جائیں اور زیادہ بھٹک جائیں راستے سے، کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے انسان کی سختی میں بجائے صحیح آنے کے اور الٹی طرف نکل پڑتا ہے اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، وہ برا وقت تو ٹل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک امتحان جو وہ گزار دیتا ہے، ایک کھلی چھٹی بھی اس کے بعد مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اچانک ایسے ہی پکڑ آتی ہے کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، پھر گویا کہ وہ اوندھے منہ جا گرتا ہے، پھر اس کو سنبھلنے کا بھی موقع پھر نہیں ملتا۔ ان آیات سے ایک نشانیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے یہ بات کو مان لیتے، واتقوا، اور بچ جاتے ان چیزوں سے گویا کہ جو ہم نے منع کی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً ضرور ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔
یعنی کہ اللہ کی طرف سے برکتیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر بات کو مان لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، تقوی اختیار کریں گے، بچیں گے ان برائیوں سے جن سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، تو کوئی تنگی ترشی نہیں آئے گی، بلکہ آسمان و زمین کے خزانے کھل جائیں گے۔ لفتحنا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ کھول دیں گے ان کے اوپر برکتیں، برکات کھول دیں گے، کیونکہ یہاں عام طور پہ یہ کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، بڑا دین کے مطابق چلیں گے تو دنیا شاید ہماری تنگ ہو جائے گی۔ ہمیں ایسے واقعات پرانے طور کے سنائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس طریقے سے بنا کے سنائی جاتی ہے کہ وہ بس بھوکوں حال میں رہتے، بس دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی گزارا ہوتا تھا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا گھر میں، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ شاید جو شخص دین پہ چلے گا وہ اس دنیا میں تو بھوکا ہی مرے گا، بس آخرت میں جو ملنا ہے جو ملنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن اس قسم کا کنسیپٹ ہمیں نہیں دیتا۔ یہ ہمارے کہیں جھول ہے، ہم جو باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم غلطی کھا رہے ہیں یقیناً۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، بات کو مان لیں جس طرح اللہ کرے، وہ تقوی اختیار کرے۔ اب صحابہ کرام نے انہوں نے کیا کیا؟ آمن اور تقوی کیا، انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ تو رزلٹ اللہ یہاں پہ بھوک پیاس نہیں بتا رہا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے برکتیں نازل ہو جائیں گی، کھل جائیں گی۔ اور سابقہ یعنی کہ دور میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ خزانے کھلے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں الٹی ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے وہ مسلمانوں کے پاس آئے، تو رزلٹ اس طریقے کا بھی ہے۔ ہمیں پھر اس عجیب قسم کے جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچ کے بعد بتا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا آسمان زمین کے خزانے کھل جائیں گے، برکات نازل ہو جائیں گی۔ ولیکن کذبوا، لیکن ہوا کیا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو کمائی کی جو انہوں نے اکٹھا کیا اسی کا وہ سبب ان کو پھر پکڑا۔ یعنی کہ اللہ کے جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ کی ہم بات کو مانیں گے تو پھر برکتیں آئیں گی، پکڑ نہیں آئے گی، سختی نہیں آئے گی، برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، آسمان سے بھی زمین سے بھی کھلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خزانے کھول دے گا۔ پھر فرمائے گا امین اہل القرآن، کیا یہ بستی والے بڑے امن میں، بے فکر اس معاملے میں، کہیں یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کہ رات کو سوتے ہوتے ان کے ہمارا عذاب ان پر آ جائے، وہ سوتے پڑے رہ جائیں۔ یعنی کہ انسان سویا، سوتے سوتے جناب کوئی عذاب آ گیا، دل بند ہو گیا، جناب کوئی زلزلہ آ گیا، مکان گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں۔ بے فکری والی کون سا ایسا کام ہے کہ انسان بالکل نڈر ہوا پڑا ہے اور سرکشی کرتا رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ بالکل بے فکر ہوئے بیٹھے ہیں، اس ایسا بھی تو ہو سکتا ہے رات کو سوئے پڑے اور ہمارا عذاب ان کو اچانک آ جائے۔ یا پھر کیا، او امین اہل القرآ، کیا یہ بستی والے اس چیز سے بڑے بے فکر ہے کہ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ دن میں کھیل کود میں اپنے لگے ہوں، اس وقت ہمارا کوئی عذاب کوئی سختی آ جائے، کھیلتے کودتے انسان اچانک سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے، ہم اپنے حقیقت کو دیکھیں، پانی کے بلبلے جیسے تو انسان کا حال ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک ادھر تو اچانک تو ادھر ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ کس بات سے تم اتنے بے فکر ہوئے پڑے ہو، تمہارا اوقات کیا، اللہ تعالیٰ جس مرضی تمہیں جیسے مرضی پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی چھوٹ ہے، اس نے دے رکھی، ایک مہلت دے رکھی ہے، تم اس میں اتنے بے فکر ہو گئے ہو۔ پھر فرمایا کہ امین مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے خوف نہیں کرتے، بالکل پرامن ہوئے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر چل رہا ہے، تمہیں اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اس کی وجہ کوئی حکمت ہے، کوئی کام ہے، ایسے نہیں کام کو تمہیں چھوڑ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم ایسے بیکار ہی پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ پلاننگ ہے پوری، اللہ تعالیٰ پلاننگ سے لے کے چل رہا ہے، ہمیں ایک مہلت بھی ملی ہوئی ہے، یہ بھی پلاننگ ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس مہلت کا تم نے کیا کیا۔ پھر ہمیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی تدبیروں سے تو بے فکر پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو سیریس ہی نہیں لے رہے، اللہ کی بات کو انہوں نے کوئی کھانے نہیں دھرا اس کے اوپر، تو یہ سراسر نقصان اٹھانے والا کام ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اس طرح بے فکر ہو جاؤ، ان کو بھول ہی جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کوئی شاید حکم دیے ہی نہیں ہے اور کوئی اس نے پابندیاں لگائی نہیں ہے، تم اپنی مرضی کی زندگی گزارے چلے جا رہے ہو، دیکھ ہی نہیں رہے ہمارے کے اوپر کیا چیز لازم ہے اور کیا نہیں لازم، کیا کام نے کرنا کیا نہیں کرنا، اس کی پرواہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر قوم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، ان کی روش ہے۔ جو سمجھدار لوگ، تقوی والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی با مقصد ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی، وہ ایک ٹارگٹ کو لے کے چل رہے تھے، ایک ایم، ایک زندگی کا مقصد، ایک نصب العین ان کے سامنے ہوتا ہے، ایک جس طریقے کے سفر کی طرف جا رہے ایک منزل ان کے سامنے ہوتی ہے، اس سفر کو وہ طے کر رہے ہوتے ہیں پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ اس چیز کی دی ہے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آزمائش بھی لے کے لانی ہے، آزمائش ہماری آئے گی، اس آزمائش کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے گڑانے لگتا ہے رجوع کرنا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے کرنا چاہیے تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک دم سے جھنجھوڑتا ہے۔ ہمیں اتنا بہتر ویسے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ جب ہم نے ایک عقل سمجھ دی ہے تو ہم نے اپنی زندگی کو دھیان سے گزارنا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ایسے وقت پہ بھی نہیں سنبھلتے پھر اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ بھی دے دیتا ہے، پھر اچانک سے
سے پکڑ لیتا ہے۔ تو اچانک اللہ کی پکڑ جو ہے تو انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس مہلت کو انہی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں سمجھائے ہیں، جس چیزوں سے روکا ہے اس سے ہم رکیں، جن کو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کریں، دیکھ بھال کے زندگی کو گزاریں، اتنی بے فکر ہم نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول ہی جائیں اور اپنے مستیوں میں مگن ہو جائیں، اچانک سے پھر پکڑ آ جائے تو انسان سمجھے بھی یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔